بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کے اسباق میں آپ نے وسائل کے تعلق سے پڑھا کہ اس میں نیت شرط ہے یا نہیں، اور اس کے بعد عبادات کے تعلق سے آپ نے پڑھا کہ اس میں نیت شرط ہے، اور اس کے تحت بہت ساری مثالیں گزریں، اور آخری مثال جو آپ نے آخری سبق میں پڑھا اس میں یہ تھا کہ تلاوت کے جو سجود ہیں وہ نماز ہی کی طرح ہیں، یعنی نماز جس طرح بغیر نیت کے درست نہیں ہوتی، اسی طرح سجدہ تلاوت بھی بغیر نیت کے درست نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد سجدہ شکر کے بارے میں ہوا کہ اس کے لیے بھی نیت شرط ہے، اور بغیر نیت کے سجدہ شکر بھی درست نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد علامہ ابن نجیم علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں وَقَضَى سُجُودُ السَّهْوِ، یعنی جیسے سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت ہے کہ وہ بغیر نیت کے درست نہیں ہوں گے، اسی طرح سجدہ سہو بھی درست نہیں ہوگا بغیر نیت کے۔ پھر فرماتے ہیں وَلَا تَضُرُّهُ نِيَّةُ عَدْمِهِ وَقْتَ السَّلَامِ، یعنی جیسے آدمی سجدہ سہو کرتا ہے اور اس کے لیے سلام پھیرتا ہے، اب اس وقت وہ نیت کرے کہ یہ سجدہ نہ ہو یا عدم سجدہ سہو کی نیت کرے، تو کہہ رہے ہیں اس وقت یہ نیت کرنا وہ سجدے کے لیے مضر نہیں ہوگا، بلکہ وہ درست اور صحیح ہو جائے گا۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ لِلْخُطْبَةِ فِي الْجُمْعَةِ فَشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا، اور رہی بات خطبہ کے لیے نیت جمعہ میں، تو یہ اس کے صحت کے لیے شرط ہے، یعنی انسان جمعہ کے لیے خطبہ کہے تو جمعہ کے خطبہ کی نیت کر لے، ورنہ وہ خطبہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ جمعہ کے خطبہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اسی وجہ سے اگر کوئی ممبر پر چڑھا اور اس کو چھینک آ گئی اور الحمدللہ کہا، اور اس الحمدللہ سے اس نے خطبے کا قصد نہیں کیا، تو اس الحمدللہ کی بنیاد پر وہ خطبہ نہیں ہو سکتا یا خطبہ کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، کیونکہ خطبہ ہونے کے لیے نیت شرط ہے کہ خطبہ کی نیت کرے۔ دیکھیں حتی لو عطس بعد صعود المنبر، یہاں تک کہ اگر ممبر پر چڑھنے کے بعد اس کو چھینک آ گئی، پھر چھینک کے جواب میں اس نے الحمدللہ کہا اور اس نے خطبے کا قصد نہیں کیا، لم تصح، یہ خطبہ درست نہیں ہوگا، کما فی فتح القدیر وغیرہ، جیسا کہ فتح القدیر وغیرہ میں ہے۔ وخطبۃ العیدین کذالک، اور اسی طرح عیدین کا بھی خطبہ ہے، یعنی عیدین کے خطبہ کے بھی صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے کیا ہے خطبہ درست نہیں ہوگا۔ لقولہم، فقہاء کرام کے اس قول کی وجہ سے، یشترط لها ما یشترط لخطبۃ الجمعہ، عیدین کے خطبہ کے لیے وہی چیزیں شرط ہیں جو جمعہ کے خطبہ کے لیے شرط ہیں، سوا تقدیم الخطبہ، خطبہ کے تقدیم کے علاوہ، یعنی جو شرطیں جمعہ میں ہوتی ہیں وہی شرطیں عیدین میں بھی ہوتی ہیں، البتہ خطبے کے تقدیم میں تھوڑا فرق ہے کہ جمعہ میں خطبے کی تقدیم ضروری ہے اور عیدین میں خطبے کی تقدیم ضروری نہیں ہے، بلکہ عیدین میں خطبہ شروع میں ہوتا ہی نہیں، پہلے ہوتا ہی نہیں بلکہ بعد میں ہوتا ہے، اور بعد ہی میں ہونا ضروری ہے۔ البتہ سوا تقدیم الخطبہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیدین میں خطبہ شرط ہے، اگرچہ اس کا مقدم کرنا شرط نہیں ہے، لیکن یہ محل نظر ہے، کیونکہ فی نفسہ خطبہ بھی عیدین میں شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، یعنی اگر عیدین میں خطبہ نہیں کہا گیا تب بھی نماز درست ہو جائے گی، برخلاف جمعہ کے کہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے، اگر جمعہ میں خطبہ نہیں کہا گیا تو جمعہ درست نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ، اب یہاں اذان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اذان اس کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلثَّوَابِ عَلَيْهَا، نیت یہ اس پر ثواب حاصل کرنے کے لیے شرط ہے، یعنی اگر کوئی شخص اذان کہتا ہے اور نیت نہ کرے اذان کی تب بھی اذان درست ہو جائے گی، یہ اور بات ہے کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر ثواب حاصل کرنا ہے تو ایسی صورت میں اس کو اذان کی نیت کرنی ہوگی، نیت کرے گا تبھی ثواب ملے گا ورنہ نہیں۔ ہاں فی نفسی
اذان بہرحال ہر صورت میں درست ہو جائے گی۔ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَشَرَطَ الْجُرْجَانِي لِلصِّحَّةِ النِّيَّةِ وَالصَّحِيحِ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْمَبْسُوط۔ اور رہی بات قبلے کا استقبال، تو جرجانی نے اس کے صحت کے لیے نیت شرط رکھی ہے، اور صحیح اس کے خلاف ہے جیسا کہ المبسوط میں ہے۔ یعنی امام جرجانی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ قبلے کا استقبال اسی وقت درست ہوگا جب کہ وہ استقبال قبلہ کی نیت کرے، اگر نیت نہیں کرتا ہے تو درست نہیں ہوگا۔ لیکن یہ مذہب غیر صحیح ہے، یعنی امام جرجانی علیہ رحمۃ و رضوان کا قول غیر صحیح ہے، صحیح اس کے خلاف ہے جیسا کہ مبسوط وغیرہ میں ہے۔ یعنی استقبال قبلہ اگر آدمی بغیر نیت کے بھی کر لے تو اس صورت میں استقبال قبلہ کیا ہے، درست اور صحیح ہو جائے گا، اس کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ اچھا، جو یہ دونوں اختلاف ہے صحیح اور غیر صحیح، بعض لوگوں نے اس کی توجیہ کی ہے اس طرح سے کہ دونوں میں تطبیق ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے پہلے کو، یعنی امام جرجانی نے جو قول کیا، پہلے کو محمول کیا اس پر جب کہ وہ صحرا میں نماز پڑھے، اور دوسرے کو اس پر محمول کیا ہے جب کہ وہ محراب کی طرف نماز پڑھے، ایسا ہی البنایہ میں ہے۔ یعنی جو امام جرجانی علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ اس کے صحت کے لیے نیت شرط ہے، استقبال قبلہ کے صحت کے لیے، تو کہہ رہے یہ محمول ہے اس صورت میں جب کہ صحرا میں نماز پڑھے۔ اور جو المبسوط وغیرہ کے تعلق سے دیا گیا ہے کہ یہ شرط نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب محراب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تو وہاں پر استقبال قبلہ کی نیت شرط نہیں ہے۔ تو اس طرح سے دونوں قول میں تطبیق ہو گئی، اور دونوں کا الگ الگ محمل ہے، اس کے اعتبار سے درست ہو جائے گا دونوں قول۔ وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ وَلَمْ أَرَ فِيهَا خِلَافًا۔ اور رہی بات ستر عورت، تو اس کے صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور اس میں میں نے کسی کا خلاف نہیں پایا، یعنی بالاتفاق اگر آدمی ستر عورت کرتا ہے تو اس کے لیے نیت کرے یا نہ کرے وہ بہرحال درست ہو جائے گا۔ وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ الصِّحَّةُ لِعِبَادَةٍ بَلْ يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ كما لو صلى محدثا على ظن طہارته وسيأتي تحقيقه۔ اور ثواب کے لیے عبادت کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے نیت کے مطابق اسے ثواب دیا جائے گا، اگرچہ اس کے عمد قصد کے بغیر وہ عبادت فاسد ہو، جیسا کہ اگر وہ اپنی طہارت کو گمان کرتے ہوئے حدث کی حالت میں نماز پڑھے، اور عنقریب اس کی تحقیق آتی ہے۔ یعنی یہاں پہ بتاتے ہیں کہ انسان کو یا کسی مسلم کو عبادت پر ثواب حاصل کرنے کے لیے عبادت کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ عبادت صحیح نہیں ہوگی اور ثواب مل جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے مائع نجس سے وضو کیا اور اسے معلوم نہیں کہ یہ مائع نجس ہے، اور اس نے ساری شرائط پوری کی اور اسی کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں فی نفسی حکم یہ ہے کہ نماز فاسد ہے، درست نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو علم نہیں ہے اس لیے اپنی نیت کی بنیاد پر وہ ثواب پائے گا۔ وہاں دیکھیے عبادت درست نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ایسا شخص کو ثواب مل رہا ہے۔ اسی طرح کبھی ہوگا عبادت درست ہوگی لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر وضو وغیرہ ساری چیزیں بالکل صحیح اور درست کیا، لیکن اس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، تو یہاں پر فی نفسی کیا ہے، عبادت بالکل درست ہے لیکن اس کو اس کی عبادت پر ثواب نہیں مل رہا۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ثواب پانے کے لیے عبادت کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ کبھی عبادت صحیح ہوگی اور ثواب نہیں ملے گا، اور کبھی عبادت درست نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود اسے ثواب مل جائے گا۔ وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَلَا يَصِحُّ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ۔ اور زکوٰۃ کی بات رہی تو اس کا ادا کرنا نیت ہی کے ذریعے درست ہوگا۔ وَعَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي الْإِسْبِيجَابِي۔ اور اسی اعتبار سے وہ مسئلہ ہے جس کو قاضی الاسبیجابی نے ذکر کیا ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا کرنے سے مانع ہو، أَخَذَهَا الْإِمَامُ كُرْهًا وَوَضَعَهَا فِي أَهْلِهَا، تو امام نے زبردستی اس کو لے لیا اور اس کے اہل تک اس کو پہنچا دیا، وتجزی ہے، اور یہ اس کو کافی ہوگا، لأنه للامام ولایت اخذها، کیونکہ امام کے لیے زکوٰۃ لینے کی ولایت حاصل ہے، فقام اخذه، تو اس کا یہ لینا مالک کے اختیار کے ساتھ دینے کے قائم مقام ہو جائے گا، فهو ضعیف، تو یہ قول کیا ہے، ضعیف ہے۔ یعنی
جب نیت ضروری ہے زکوٰۃ کے ادائیگی کے لیے اور اس کے صحیح ہونے کے لیے، تو امام قاضی الاسبیجابی نے جو فرمایا کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے مانع ہو اور امام زبردستی لے کر اس کے اہل تک پہنچا دے، اور یہ کافی ہوگا کیونکہ امام کو لینے کی ولایت حاصل ہے، اور اس کا یہ لے کر دینا امام مالک کا بالاختیار دینے کے قائم مقام ہو جائے گا، یہ ضعیف ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر امام زبردستی لے گا تو گویا کہ یہاں پر نیت نہیں پائی گئی دینے کی۔ لیکن ایک مسئلہ ہم عام طور سے پڑھتے رہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے بلا نیت زکوٰۃ دے دی اور پھر اس نے زکوٰۃ کی نیت کر لی اور وہ مال مالک کے جس کو دیا اس کے ہاتھ میں باقی ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ درست ہو جائے گی۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر بادشاہ نے یا امام نے زبردستی لے لیا زکوٰۃ اور اس کے اہل تک پہنچا دیا، اور اب دینے والے نے کیا ہے نیت کر لی زکوٰۃ کی برضا و برغبت، یعنی اس پر نالا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جانی چاہیے۔ والمعتمد فی المذہب عدم الاجزاء کرہن، اور مذہب میں معتمد یہی ہے کہ زبردستی زکوٰۃ کافی نہیں ہوگی۔ قال فی المحیط ومن امتنع عن اداء الزکوٰۃ فالساعی لا یأخذ منہ الزکوٰۃ کرہا، اور المحیط میں ہے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے سے مانع ہو جائے تو ساعی جو زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے زکوٰۃ اس سے زبردستی نہیں لے گا۔ ولو اخذ لا یقع عن الزکوٰۃ لکونہا بلا اختیار، اور اگر زکوٰۃ لے لے تو یہ زکوٰۃ سے واقع درست نہیں ہوگی کیونکہ یہ زکوٰۃ دینا بلا اختیار ہے۔ ولیکن یجبرہ بالحبس لیؤدی بنفسہ، بلکہ اس کو قید کر کے جبر کرے گا تاکہ وہ خود ادا کر دے۔ یعنی محیط کے حوالے سے یہاں پہ بتا رہے ہیں جو پہلے بتایا کہ مذہب یہی ہے کہ زبردستی اگر لے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسی لیے اگر وصول کرنے والے نے زکوٰۃ زبردستی لے لیا تو زکوٰۃ واقع نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دینا بلا اختیار ہے، زبردستی ہے، بلکہ وہاں پر لازم ہے کہ اس شخص کو جو زکوٰۃ سے مانع ہے اسے قید کر دیا جائے تاکہ وہ بخوشی اور برغبت زکوٰۃ ادا کر دے۔ وخرج عن اشتراطها لها ما اذا تصدق بجميع النصاب بلا نیت فإن الفرض يسقط عنه، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نیت شرط ہونے سے یہ مسئلہ خارج ہے۔ یعنی اب یہاں پر ایک ایسا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر زکوٰۃ ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی، اور وہاں نیت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور وہ صورت یہ ہے ما اذا تصدق بجميع النصاب بلا نیہ فإن الفرض يسقط عنه، کہ جب جمیع نصاب کا بلا نیت صدقہ کر دے تو فرض اس سے ساقط ہو جائے گا۔ یعنی اس کے پاس جتنا بھی نصاب ہے، مالک کے نصاب جتنا بھی اس کے پاس نصاب کا موجود ہے پورے کا پورا صدقہ کر دے، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں اس سے زکوٰۃ کا جو فرض ہے ساقط ہو جائے گا، اور یہ بغیر نیت بھی درست ہو جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہاں مزاحم کوئی موجود ہوتا ہے وہاں نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس زکوٰۃ ہے اور وہ مال ہے اور وہ مالک نصاب ہو گیا، زکوٰۃ اس پر فرض ہے، تو جب کچھ مال نکالنا ہے تو اور دوسرے مال موجود ہیں، تو یہ کچھ مال اور دوسرے مال ایک دوسرے کے مزاحم ہیں، اس لیے وہاں نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن جب اس نے پورے مال ہی کو صدقہ کر دیا تو یہاں کوئی مزاحم موجود ہی نہیں، لہذا نیت کرنے کی ضرورت نہیں، بغیر نیت کے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ واختلفوا فی سقوط زکوٰۃ البعض اذا تصدق به، اور بعض کی زکوٰۃ کے ساقط ہونے کے بارے میں اختلاف ہے جبکہ اس نے صدقہ کر دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص بعض مالک نصاب ہو گیا، حولان حول ہو گیا، اب اس نے بعض مال کا صدقہ کر دیا، تو کہہ رہے ہیں اس بعض مال سے زکوٰۃ، اس بعض مال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ زکوٰۃ اس سے ساقط ہو جائے گی، اور امام ابو یوسف علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک یہ ہے کہ زکوٰۃ ساقط نہیں ہوگی، کیونکہ واجب یہاں پر غیر متعین ہے، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے کل کے ذریعے جز کا اعتبار کیا ہے، یعنی جیسے کل آپ ادا کر دیں تو زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، اسی طرح اگر بعض ادا کر دیں تو اس بعض کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ وقالوا وتشترط نیت التجارہ فی العروض ولا بد ان تکون مقارنۃ للتجارہ،
اور فقہاء کرام نے فرمایا تجارت کی نیت عروض میں شرط ہے، سامان میں شرط ہے، اور ضروری ہے کہ تجارت سے بالکل ملائی ہوئی ہو، یعنی نیت یہ تجارت عروض سے ملی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر ہم کوئی سامان خرید رہے ہیں تو اس وقت ہماری نیت کیا ہے؟ تجارت کی ہو۔ فَلَوِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا لِلْقُنْيَةِ، تو اگر فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس نے کوئی چیز خریدی، یہ نیت کرتے ہوئے کہ اگر اس سے فائدہ ملا تو اسے بیچ دے گا، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب چونکہ پہلے بتایا تھا کہ کوئی سامان ہے تو تجارت کی نیت اس کے ساتھ بالکل ملی ہوئی ہو، تو ایسی صورت میں وہ تجارت کے لیے ہو جائے گا اور اس پر زکوٰۃ وہ تجارت کے لیے ہو جائے گا، لیکن اور وقت آنے پر زکوٰۃ بھی ضروری ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی سامان اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے خریدا اور پھر اس کا ارادہ ہے کہ جب فائدہ ملے گا تو میں اسے بیچ دوں گا، تو کہہ رہے ہیں ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو کہہ رہے ہیں زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سامان تجارت کے لیے ہوا ہی نہیں، لہذا زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ بہت سارے لوگ زمین خریدتے ہیں کہ ہم اپنے فائدے کے لیے زمین خریدیں گے، جوتیں گے، بوئیں گے یا گھر بنائیں گے، اور کبھی نفع ملا تو ہم بیچ دیں گے، تو اس صورت میں اس زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ زمین خالص تجارت کے لیے نہیں ہوئی بلکہ اپنے فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، بعد میں کبھی ہوا تو بیچ دیں گے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ہمیشہ فائدہ دے گی۔ وَلَوْ نَوَى التِّجَارَةَ فِي مَا خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ الْعُشْرِيَّةِ، اور اگر تجارت کی نیت کی اس میں جو عشری زمین سے یا خراجی زمین سے یا مستاجرہ زمین سے یا مستعارہ زمین سے نکلی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَلَوْ قَارَنَتْ مَا لَيْسَ بَدْلَ مَالٍ بِمَالٍ، اور اگر نیت تجارت اس چیز سے ملی ہو جو مال کسی مال کا بدل نہ ہو، یعنی نیت تجارت کسی ایسے چیز سے ملی جو چیز کسی مال کا بدل نہ ہو یا کسی مال کے بدلے میں نہ ملا ہو، جیسے کہ ہبہ ہے، صدقہ ہے، خلا ہے، مہر ہے اور وصیہ ہے۔ تو ہبہ کسی مال کے بدل نہیں ہے، صدقہ بھی کسی مال کا بدل نہیں، خلا بھی کسی مال کا بدل نہیں ہے، مہر اور وصیت یہ بھی کسی مال کا بدل نہیں ہے۔ لا تصح علی الصحیح، تو نیت تجارت صحیح مذہب کے مطابق کیا ہے؟ درست نہیں ہوگی۔ وفی السائمہ لا بد من قصد اسامتها للدر والنسل اکثر الحول، اور سائمہ میں اس کے سائمہ کرنے کے قصد سے ضروری ہے کہ دودھ مقصود ہو اور نسل مقصود ہو اکثر حول یا اکثر سال میں، یعنی اگر کوئی جانور سائمہ کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس جانور سے مقصد دودھ حاصل کرنا ہو اور نسل یا اس کے بچے حاصل کرنا ہو، اور یہ اکثر حول یعنی اکثر سال میں یہی اس کی نیت ہو، تو ایسی صورت میں وہ سائمہ کے لیے جانور ہوگا اور سائمہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ فَفِيهَا زَكَاةُ التِّجَارَةِ إِنْ قَارَنَتِ الشِّرَاءَ، تو اگر اس سے تجارت کی نیت کی تو اس میں تجارت کی زکوٰۃ ہے۔ ان قارنت الشراء، جب کہ خریدنے کے وقت تجارت کی نیت موجود ہو، یعنی جب انسان نے سائمہ کے لیے وہ جانور خریدا اور اس وقت اس کی تجارت کی نیت تھی، سائمہ کرنے کے لیے اس نے خریدا، اس کی تجارت کی نیت تھی، اور اکثر حول اس نے اس سے کیا بولتے ہیں دودھ اور اس کے بچوں کو حاصل کرنے کا مقصود قرار دیا، تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ اس میں تجارت کی زکوٰۃ ہوگی۔ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْحَمْلُ وَالرُّكُوبَ أَوِ الْأَكْلُ فَلَا زَكَاةَ أَصْلًا، اور اگر اس سے حمل مقصود ہو، سوار ہونا مقصود ہو، او الاکل یا کھانا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں اس پر بالکل لیا زکوٰۃ نہیں۔ یعنی اگر کسی نے جانور خریدا اور اس سے مقصد ہے کہ میں اس پر سامان اٹھا کے لے جاؤں گا یا اور اس پہ سوار ہوں گا یا اس میں کھانے کے لیے اس کی پرورش کی، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں جو زکوٰۃ کے تعلق سے اور نماز کے تعلق سے اور دیگر مسائل کے تعلق سے کہ کہاں نیت ضروری ہے، کہاں نیت نہیں ضروری ہے۔ آج یہیں پر بات ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے ہم گفتگو کریں گے۔ وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الصَّوْمِ، یعنی روزے میں نیت شرط ہے یا نہیں ہے۔ تو آج پر یہیں گفتگو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔